میرا نام گل احمد ہے اور میں آپ کا سبسکرائبر ہوں۔ مجھے آپ کی سٹوریز بہت اچھی لگتی ہیں۔ میرے ماموں ایک ٹرک ڈرائیور ہیں۔ میں جب بھی اپنے نانا جان کے گھر جاتا ہوں تو اپنے ماموں کے ساتھ وقت زیادہ گزارتا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ماموں کے ٹرک کے ساتھ جو کنڈکٹر ہوتا ہے اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ماموں نے رات کی شادی کے لیے سامان لے کے جانا تھا، تو ماموں نے ساتھ کوئی اور نہیں تھا، تو ماموں نے کہا کہ کیا آپ میرے ساتھ جانا چاہیں گے؟ تو میں بہت ایکسائٹیڈ ہوا اور میں نے ہاں کر دی۔ مجھے ایڈونچر کا بہت شوق ہے، تو ہم نے سامان لوڈ کیا۔ پھر رات کے 8 ساڑھے 8 بجے ہم وہاں سے نکل گئے۔ ہم نے لگ بھگ 5 گھنٹے کا سفر کیا۔ ہم ایسی جگہ پہنچے وہاں دور دور تک نہ انسان تھا نہ انسان کی ذات، جنگل ہی جنگل، ہر طرف اندھیرا، اور اس اندھیرے میں کتوں کے رونے کی آواز۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ بھی تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کب پہنچیں گے، کب پہنچیں گے۔ پھر اچانک ایک دم سے ایک آواز آئی۔ میں دل ہی دل میں بہت گھبرا گیا تھا کہ ماموں نے ٹرک روک دیا۔ تو ماموں کہنے لگے کہ دیکھو ٹائر تو پنچر نہیں ہوا۔ میں نے سائڈ سے موبائل کی ٹارچ آن کر کے دیکھا تو ٹرک کا پچھلا ٹائر پنچر تھا۔ میں نے ماموں سے کہا، ماموں ٹرک کا پچھلا ٹائر پنچر ہے۔ تو ماموں نے کہا اسٹیپنی لگا کر چلتے ہیں، ڈاکو وغیرہ لوٹ نہ لیں۔ تو ہم ٹرک سے اترے، ہم نے ٹولز نکالے اور اسٹیپنی نکالنے لگے تو جھاڑیاں ہلنے لگیں، آوازیں آنے لگیں۔ ماموں ٹائر چینج کر ہی رہے تھے اور میں نے موبائل کی ٹارچ پکڑ رکھی تھی۔ میں نے ماموں سے کہا، ماموں جھاڑیوں سے آواز آ رہی ہے جیسے کوئی چل رہا ہو۔ تو میرے ماموں نے کہا جنگل ہے تو کوئی اور جانور ہوگا، اور مجھے بہت اسٹرانگ فیلنگ آئی جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو، جھاڑیوں کے اس پار جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو، پر مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہاں کوئی تو تھا، مجھے بہت اسٹرانگ فیلنگ آ رہی تھی، پر ماموں جیسے ہی کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ماموں بالکل چیزوں کو نارمل لے رہے تھے۔ پھر آوازیں آنا بند ہو گئیں، خوب اندھیرا، چاروں طرف جنگل ہی جنگل۔ میرے اور میرے ماموں کے علاوہ وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ اب جو ہونے والا تھا میں نے وہ سوچا بھی نہیں تھا۔ اچانک سے ہم نے ٹرک کی دوسری سائڈ سے کسی کو بہت زور سے ہٹ کیا۔ دھم سے آواز آئی تو کچھ دیر کے لیے میرے ماموں بھی گھبرا گئے، پر وہ مجھے شو نہیں کر رہے تھے۔ وہ یقیناً مجھے بھی ریلیکس رکھنا چاہ رہے تھے۔ ماموں نے مجھے کہا اس طرف جا کے دیکھو کیا ہے۔ میں نے ماموں سے کہا آپ بھی ساتھ آئیے، مجھے اکیلے ڈر لگ رہا ہے۔ تو جیسے ہی اس طرف گئے وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہم لوگ واپس آئے اور اپنے کام میں لگ گئے۔ وہاں بہت عجیب عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ تو ماموں نے مجھے کہا جاؤ جلدی ٹرک میں بیٹھ جاؤ، جیسے ماموں نے کچھ دیکھ لیا ہو اور بتانا نہیں چاہ رہے ہوں۔ ہم ٹرک میں بیٹھ گئے۔ جیسے ہی بیٹھے ہیں ہمیں محسوس ہونے لگا جیسے کوئی ہمارے ٹرک کے پاس آ رہا ہو۔ ٹرک ڈرائیورز کو پتہ ہوگا کہ ٹرک کی سائڈ کے پیچھے آرام کے لیے ایک جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ تو میں اور میرے ماموں پیچھے چلے گئے۔ ہم نے ٹرک کی ہر ایک لائٹ آف کر دی، بالکل اندھیرا چھا گیا۔ ہمارے ٹرک کو کوئی زور زور سے ہٹ کرنے لگا۔ یہ کچھ دیر تک ایسے ہی چلتا رہا۔ جو بھی مخلوق تھی ڈرائیور کی طرف سے جو ونڈو ہم نے دیکھنے لگے، بھائی اس وقت خوف کی کیا کیفیت تھی میں ہی جانتا ہوں۔ وہ جو بھی مخلوق تھی اس کی ہائٹ کم سے کم 8-9 فٹ تک کی تھی۔
کیونکہ وہ نارمل انسان ایسا نہیں دکھ سکتا جیسے وہ دکھ رہا تھا۔ اس کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ میں الفاظوں میں بیان نہیں کر پا رہا ہوں۔ جسم جیسے ہمارا کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ میں اور ماموں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگے، زور زور سے۔ جتنی قرآنی آیت ہمیں آتی تھی ہم نے پڑھنا شروع کر دی۔ کم سے کم اندھیرے سے آدھے سے پونے گھنٹے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اندھیرے سے وہ آوازیں دھیرے دھیرے سے وہ آوازیں اور ٹرک کی ونڈو کو ہٹ کرنے لگیں۔ سب پھر چیزیں جو ہے وہ تھوڑی سیٹل ہونے لگیں اور آواز کم ہو گئی۔ ہم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہم باہر نکلیں اور دیکھ سکیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد ماموں نے کہا، بھائی یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھتے رہیں گے سے کچھ نہیں ہوگا، ٹائر چینج کر کے ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا چاہیے۔ یہ جو بھی مخلوق ہے انہیں ہمارا یہاں آنا اچھا نہیں لگا۔ ہم ٹرک سے نیچے اترے تو ماموں نے کہا، زور سے آیت الکرسی کا ورد کرو۔ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے آس پاس بہت سی مخلوق ہیں اور ہمیں غصے سے دیکھ رہی ہیں۔ غرانے کی آوازیں آنا شروع ہو چکی تھیں۔ جیسے ہی ہم نے اسٹیفنی چینج کر لی تو ویسے ہی ہمیں لگا کہ جنگل سے کوئی بھاگتا ہوا ہماری جانب آ رہا ہے، جیسے 10 سے 12 لوگ ہوں۔ ہمیں جیسے تیسے کر کے سامان اٹھا کر ٹرک میں واپسی رکھ دیا۔ ہم ٹرک میں بیٹھ گئے اور ماموں جیسے ہی سیلف لگانے لگے ٹرک اسٹارٹ ہی نہیں ہوا تو ماموں کہنے لگے، یار اللہ یہ کیسی مصیبت ہے۔ اس وقت کوئی زور زور سے ٹرک پر ہٹ کرنے لگا تو میری ڈر سے چیخ نکل گئی۔ تو ماموں کہنے لگے، بھائی آیت الکرسی کا ورد کرو۔ ہم زور زور سے آیت الکرسی کا ورد کرنے لگے۔ کوئی آ کر ٹرک کے ڈور پر ہٹ کرنے لگا۔ پھر ماموں نے اللہ کا نام لے کر سیلف لگایا تو اس دفعہ اللہ کے فضل سے ٹرک اسٹارٹ ہو گیا۔ تو ماموں نے کہا، آؤ دیکھو ٹرک۔ تو ماموں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ٹرک بھگا دیا۔ کچھ دیر تک وہ مخلوق پیچھا کرتی رہی۔ ہم کمرہ پہنچے، جو فرنیچر جو شادی کے سامان تھا وہ وہاں پہنچا کر واپسی اپنے گاؤں آ گئے۔ 4 دن تک مجھے اور میرے ماموں کو بہت تیز بخار تھا۔ تو بھائی یہ میری ایک اسٹوری تھی جو میں نے آپ کو بہت شارٹ کر کے بتائی ہے۔ اگر میں پوری اسٹوری ڈیٹیل میں بتاؤں تو ویڈیو 1 سے 1.5 گھنٹے کی جا سکتی ہے۔ آپ بڑھتے ہیں دوسری اسٹوری کی طرف۔ آپ کی اسٹوری سننے کا موقع ملا، اس لیے میں بھی اپنا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میرا نام فوزیہ خان ہے اور میں سعودی عربیہ میں رہتی ہوں۔ میری شادی کو لگ بھگ 3 سال ہو گئے ہیں اور میرے پاس ایک بیٹا ہے جو تقریباً 5-6 مہینے کا تھا۔ جب ہم جدہ میں اپنے گھر کے لیے کچھ دنوں کے لیے کرائے کا گھر ڈھونڈ رہے تھے تو مجھے بہت ہی ہیوی چیزیں محسوس ہونے لگیں۔ شاید پہلی بار میں ماں بننے کی وجہ سے یہ نیند کی کمی کی وجہ سے مجھے ایسا لگ رہا تھا۔ وہ گھر 2 کمروں کا تھا، ایک واش روم، ایک کچن اور ایک چھت۔ جب میرے ہسبینڈ کام پر چلے جاتے تھے تو میں اکیلی ہوتی تھی۔ کبھی کبھی جب میں سوئی ہوتی تھی تو مجھے سلیپ پیرالائسس محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن جب میں کچن میں تھی میں نے دیکھا کہ برتن سنک میں نہیں ہیں۔ جب میں اپنے ہسبینڈ کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا وہم ہے۔ ایک دن مجھے لگا کہ میرے پاس والے کمرے میں کوئی بچہ رو رہا ہے۔ میرا دل ڈر سے بھر گیا اور میں نے
بہت زور زور سے چیخ مار دی۔ میرے ہسبینڈ آئے اور انہوں نے چیک کیا، لیکن سب کچھ ٹھیک تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ہمیں وہ گھر چھوڑنا پڑا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میری ٹانگ کو اوپر اٹھا رہا ہے۔ میں قرآن کی آیت پڑھنا شروع کر دی تو مجھے ایسا لگا کہ میرا بدن ہلکا ہو رہا ہے اور میں ہلکا محسوس کرنے لگی۔ پھر مجھے ایک ایک لڑکی دکھائی دی۔ اس دن کے بعد ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا اور مجھے اپنی اماں کے گھر بھیج دیا۔ جب میں وہاں گئی تو میں نے سوچا کہ لینڈ لارڈ سے پوچھوں کہ کیا اس گھر میں پہلے بھی کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں۔ لینڈ لارڈ کی بیوی نے بتایا کہ 1 سال پہلے ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور ایک کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ سن کر مجھے افسوس ہوا، لیکن شاید مجھے یہ سب جاننے کی ضرورت تھی۔ یہ میری ایک اسٹوری تھی۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو اپنے چینل پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ بڑھتے ہیں تھرڈ اسٹوری کی طرف۔ یہ بات 4 سال پہلے کی ہے، جب میرے بڑے بھائی کی شادی تھی۔ میں اسلام آباد میں پڑھائی کر رہا تھا اور شادی سے ایک دن پہلے ہی اپنے گاؤں سوات گیا۔ میرا راستہ رات کو سفر کرنا تھا، کیونکہ مجھے یہ زیادہ کمفرٹیبل لگتا ہے۔ میں رات 10 بجے اسلام آباد سے نکلتا ہوں۔ مجھے کوئی بس نہیں ملی تو میں نے ایک اسپیشل گاڑی بک کروا لی۔ اس گاڑی میں پہلے سے 2 مسافر تھے، 2 لڑکے اور ایک ڈرائیور۔ ہم 4 لوگ اور یہ سفر آسان ہوا۔ ہم بسم اللہ کر کے نکلتے ہیں۔ مجھے باتھ روم جانا تھا، لیکن میں کہہ نہیں پا رہا تھا۔ لگ بھگ 1 سے 1.5 گھنٹے کے سفر کے بعد میں نے ڈرائیور سے کہا کوئی ہوٹل آئے تو گاڑی روک لیجیے گا۔ ہم ایک چھوٹے سے ہوٹل پر رکتے ہیں۔ وہاں ایک واش روم بالکل گندے ٹائپ کے تھے، لیکن میں باہر کھلی ہوا میں ہی وضو کر لیتا ہوں۔ پھر ہم سفر سے نکل جاتے ہیں۔ مجھے سر درد ہونا شروع ہو گیا۔ میری آنکھ تب کھلتی ہے جب میں سوات میں انٹر کرتا ہوں۔ میرا گاؤں منگورا سے کافی آگے ہے۔ ڈرائیور نے کہہ دیا کہ آگے نہیں جائیں گے کیونکہ راستہ مشکل ہے۔ میں آدھے سفر میں رک گیا، لیکن مجھے گھر لے جانے کے لیے کوئی نہیں ملا کیونکہ رات کے کوئی 1:30 بج رہے تھے۔ میں منگورا کے پاس ایک مسجد میں رکنے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ مسجد میں کوئی نہیں تھا تو میں نماز پڑھنے لگ گیا۔ جب میں رکوع میں جاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے سامنے کوئی کھڑا ہے۔ میرے پہلے بھی ان چیزوں سے 2-4 بار ڈر چکا ہوں، لیکن اس بار میں کچھ زیادہ ہی ڈر گیا تھا۔ میں نماز ختم کرتا ہوں، لیکن ڈر لگتا ہے۔ جب میں قرآن اٹھاتا ہوں مجھے ایسی آواز سنائی دیتی ہے جیسے کوئی میرا نام لے رہا۔ میں قرآن کی تلاوت شروع کر دی اور تھوڑی دیر بعد باہر سے کسی کے بھاگنے کی آواز آنے شروع ہو گئی۔ میں نے قرآن رکھا اور مسجد سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں مسجد سے باہر آتا ہوں تو اندر سے وضو کی ٹپک ٹپک پانی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ میں آیت الکرسی پڑھ کر دوڑ لگانا شروع کر دیتا ہوں۔ آدھی کی طرف چلے گیا جہاں مسافر خانہ تھا۔ گھر آنے کے بعد بھائی نے مجھے بلایا اور میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا۔ شادی اچھی رہی، لیکن مجھے بعد میں ایسا فیل ہوتا رہا۔ مجھے امید ہے آپ کو میری اسٹوری پسند آئے گی اور آپ شیئر کریں گے۔